قصہ نمبر 79۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر 8 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی طرف رحلت فرمائی۔ تمام قبائل عرب آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ کو سورج کی گرمی اور روشنی سے بچانے کے لیے ایک کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہاں جا کر آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کی۔ پھر مقام عرفات کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ اس وقت تو آپ کے گرد و پیش 1,24,000 اور ایک دوسری روایت کے مطابق 1,44,000 انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا۔ آپ عرفات کے وسط میں تشریف لائے اور اپنی ناقہ پر سوار ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو دنیا میں انسانی حقوق کا سب سے پہلا چارٹر ہے، اور دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود اس سے بہتر انسانی حقوق کا چارٹر نہیں دے سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا: اے لوگو، میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی مل سکوں۔ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارے دل، مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی اور اس مہینے ذی الحجہ اور شہر مکہ کی حرمت ہے۔ اے لوگو، جس کسی کے پاس دوسرے کی امانت ہو وہ اس کے مالک کو لوٹا دی جائے۔ جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں، اور جاہلیت کے تمام خون معاف اور ختم ہیں، اور سب سے پہلے میں ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے بیٹے کا خون جو حذیل کے ذمہ ہے معاف کرتا ہوں۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا۔ جاہلیت کے تمام سود ختم کر دیے گئے۔ تمہارے لیے اب صرف رأس المال ہے۔ نہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو اور نہ قیامت کے روز تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ممنوع اور ناجائز قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ساقط اور باطل کرتا ہوں۔ اے لوگو، اب عرب میں شیطان کی پوجا کبھی نہیں کی جائے گی، لیکن اس کی پرستش کے بجائے اگر شیطان کی صرف اطاعت کی گئی تب بھی وہ خوش ہوگا۔ اس لیے دینی امور میں شیطانی وسوسوں کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دو۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے۔ یہ بھی جان لو کہ تمہارا بھی تمہاری بیویوں پر حق ہے اور ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد یا کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو تم کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے ان کو اپنی خواب گاہوں سے الگ کر سکتے ہو، اور ایسی بڑی سزا دے سکتے ہو جو نشان ڈالنے والی نہ ہو۔ پھر اگر وہ باز آ جائے اور تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو قاعدے اور دستور کے مطابق ان کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے۔ یقیناً خواتین تمہارے زیر نگین ہیں جو اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتیں۔